تو تم جو بلائی خرچ کرو فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافر کے لیے، یہ زیادہ حقدار ہیں، یہ حقدار ہیں۔ اور جو تم خرچ کرو بلائی بے شک اللہ اسے جانتا ہے، انفاق و اس کے علاوہ۔ یہاں دیکھیں کہ مال قلیل ہو یا کثیر ہو، ٹھیک ہے، خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں منفق کا بیان ہے، کس میں؟ یعنی خرچ کا بیان ہے، جو آگے وضاحت کی ہے۔ یعنی جب لم یطابق الجواب السوال اجاب عنہ بوجہین احدہما ما ذکر المفسر وملخصه عن احد جزئیہ الاہم صریحا وعن الآخر بإشارة في وصف المنفق بالخير كأنه قيل المنفق هو الخير المتناول للقليل والكثير والمنفق عليهم هم هؤلاء وثانيهما ما ذكره غيره وهو أنه سأل عن المنفق فأجيب ببيان المصرف لأنه أهم فإن اعتداد النفقة باعتباره، یہیں کہ کہا کہ جواب سوال کے مطابق نہیں، جواب سوال کیا خرچ کریں، اور جواب ہوا والدین کے لیے خرچ کریں، ان کے لیے خرچ کریں، تو جواب سوال کے مطابق نہیں ہے۔ تو دو وجہوں میں سے اس کا جواب دیا گیا، دو وجہوں سے اس کا جواب دیا گیا۔ ان میں سے ایک جس کو تو مفسر نے ذکر کیا کہ من خیرین میں، یہ من بیانیہ ہے، اور یہاں منفق کے متعلق جواب دیا اشارتاً، کیا خرچ کریں؟ بلائی خرچ کریں، قلیل ہو کثیر مال ہو خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اشارے نے اس کا جواب دیا، اور کہتے ہیں کہ اور اس کی تلخیص یہ ہے کہ انہم سألوا عنہما، انہوں نے ان دونوں کے متعلق سوال کیا، ان دونوں کے کیا خرچ کریں، کس وقت خرچ کریں، دونوں کے متعلق، اور انہوں نے کہا کہ ما ننفقو، ہم کیا خرچ کریں، وعلی من ننفقو، اور کس پر ہم خرچ کریں، کس پر ہم۔ لیکن حذیفہ فی حقائق سوالی، سوال کی حقائق میں ان دونوں میں سے ایک کو مختصراً حذف کر دیا گیا، اعجاز کی وجہ سے حذف، اختصار کی وجہ سے دونوں میں سے ایک کو حذف کر دیا، یعنی کہ سوال دونوں کے متعلق تھا، لیکن اختصار کی وجہ سے، اختصار کی ان میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا، صرف خرچ کا سوال ذکر کیا اور کس پر خرچ کریں اس کو حذف کر دیا اجازن، اختصار کی وجہ سے۔ پھر اس کی دو جزوں میں سے جو زیادہ اہم جز ہے، اس کے متعلق وضاحتاً جواب دیا، اس کے متعلق، یعنی وہ زیادہ، میں نے آگے بتایا زیادہ اہم جز کیا تھی کہ خرچ کرنے کی جگہ خرچ کن پہ خرچ کریں تاکہ بیجا خرچ نہ ہو جائے، کہیں ظلم نہ ہو جائے، زیادتی نہ ہو جائے، اور وہ جز اہم ہے۔ تو دو جزوں میں سے جو زیادہ اہم تھی جواب میں، دو جزوں میں سے زیادہ اہم تھی، اس کا صراحتاً ذکر کر کے جواب دیا، صراحتاً جواب دیا، اور دوسری جو جز تھی جو اس سے زیادہ اہم نہیں تھی، اس کا اشارہ کے ساتھ، اشارہ منفق بالخیر کے وصف میں اس کا جواب دے دیا، منفق یعنی خیر کے ساتھ خرچ کرنے کے وصف میں، خیر کے ساتھ اشارہ کیا، منفق کے وصف میں، خرچ کرنے کے وصف میں، بالخیر، کیا خرچ کریں، خیر خرچ کریں، اسے اشارتاً اس کا جواب دے دیا۔ گویا کہ کہا گیا المنفق والخیر، گویا کیا گیا قل ما انفقتم من خیر، یعنی المنفق خیر ہے، کیا خرچ کریں، کیا خرچ کرنا خیر ہے، خرچ کرنا، تو یہ اشارتاً جواب ہوا جو زیادہ اہم جز نہیں تھی، سمجھ آ گئی۔ اور المتناولی للقصیر والکثیر، وہ خیر قلیل ہو یا قلیل و کثیر سب کو شامل ہے، خیر اپنی حیثیت کے مطابق جتنا خرچ کرنا چاہیے، قلیل خرچ کرے، زیادہ خرچ کرے، سب کو شامل ہے۔ اور کس پر خرچ کریں، کس پر، تو ہم ہؤلائی
اور وہ یہ ہیں، وہ ہاں وثانیہما، ان دونوں میں سے دوسرے کو جس کو ذکر کیا ہے وہ اس کا غیر ہے، وہ اس کا، اور وہ منفع کے متعلق پوچھا، منفع کے متعلق پوچھا تو پھر جواب دیا گیا بیان المصرف، وہ کیا ہے؟ مصرف کا بیان۔ تو پھر جب دو تھے، دو میں سے پہلے کا تو ذکر کیا اشارتاً، اور دوسرا جو اس کے علاوہ ہے اس کا صراحتاً ذکر کیا، وہ ہے کہ کس پہ خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق سوال کیا، المنفقی یعنی وہ مال کس پہ خرچ کیا جائے اس کے متعلق سوال ہوا، تو فاجیبہ جواب دیا گیا مصرف کے بیان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یعنی یہ بھی کہہ سکتے کہ منفق خرچ کے متعلق سوال ہوا جو اس کا غیر تھا، یہ جواب نہیں بنتا تھا ظاہراً، تو پھر جواب دیا خرچ کرنے کے بیان کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ زیادہ اور یہ اہم ہے، کیونکہ نفقے کا اعتداد با اعتبار، میں نے آگے بتایا نفقے کا جو شمار ہوتا ہے وہ با اعتبار لحاظ کے ساتھ ہوتا ہے، کس کے؟ حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، جتنی حیثیت خرچ کرے، قلیل کرے کثیر کرے، تو اس لیے اس سوال سے یہ سوال اہم ہے کہ کس پہ خرچ کریں، تو اس خالق کائنات جل وعلا نے واضح طور پر اسی کا ذکر کیا، واضح۔ اب آگے چلیں کہ یہ جو فرمایا کس پر خرچ کریں، والدین کے لیے، والدین اور رشتہ داروں کے لیے۔ پتہ چلا کہ مالی خدمت میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں، کون آتے ہیں؟ اور والدین کا زیادہ حق ہے، والدین کا زیادہ حق ہے، اور والدین کی خدمت کرے اس کو اجر زیادہ ملے گا، اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ تو سب سے پہلے والدین، اور والدین میں سے بھی پہلے والدہ، پہلے والدہ کی مالی خدمت پہ زیادہ اجر ملے گا، اور پھر اس کے بعد والد، اس کے بعد والد، اور پھر جتنا ہو سکے خدمت کی جائے، اتنا۔ والدین کی شان ہی بڑی ہے، مقام ہی بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا مصرف میں، اس میں۔ اب صدقہ ہے، نافلہ تم کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، تو پہلے والدین پہ خرچ کرو، ان کو دیکھو، وہ زیادہ حقدار ہیں، سب سے پہلے وہ ہیں۔ والدہ کی مالی خدمت، والد کی مالی خدمت اتنی زیادہ ہو سکے وہ کی جائے۔ پھر رشتہ دار، چچا، تائی، پھوپھیاں، خالہ، ماموں، یہ جو رشتے ہیں، کیونکہ اب ان سے نیکی کرنا والدین سے کرنا ہے، کیونکہ یہ خاندان ہے، پہلے والدین اور والدین کے ریلیٹڈ رشتہ دار، عزیز و اقربا، زیادہ ثواب ملے گا، یہ زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد یتامہ، جس کا باپ فوت ہو گیا، جس کا باپ فوت ہو گیا اور مالی حالت کمزور ہے، مالی حالت کمزور ہے، اور پھر آگے ذریعہ معاش، جس کے ذریعے وہ کام کر سکے، وہ گھر کا سلسلہ چلا سکے، خود بھی اپنے آپ کو مضبوط کر سکے، وہ بھی بند ہے، وہ بھی بند ہونے کے قریب ہے، وہ بھی نہیں ملتا، تو یتیم ہے، اس کی کیا کرو؟ مطلب یتیم ہے نا، یتیم ہے تو یہ ہے کہ ایک تو بچپن میں باپ فوت ہو گیا، تو یہ زیادہ حق رکھتا ہے، مسکین ہے، وہی غربت، تنگ دستی، ذریعہ معاش بند، عام راستے جس کے ذریعے وہ مال خرچ کے وہ بھی بند ہے، نوکری جاب نہیں ملتی، ایسے حالات ہیں، اور اس پہ بھی کیا کرو؟ خرچ کرو، یہ زیادہ حق رکھتی ہیں۔ وہ ابن السبیل، اور مسافر کہیں گیا ہے، سفر میں ہے، تو ادھر اس سے تنگ دستی آگے لاچار ہے، ٹھیک ہے، مجبور ہے، تو اس سے بھی کیا کرو؟ مالی معاونت کرو، مدد کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ان پہ خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، ان پہ یہ نہیں کہ کسی کو پہ خرچ کر دے کہ تو بندہ گناہگار ہوگا، نہیں، لیکن ان پہ کرے گا تو زیادہ اجر ملے گا، ان پہ کرے گا تو زیادہ اجر ملے گا۔ یہ آگے بتائیں گے پھر کس صورت میں ان پہ خرچ کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے، ان پہ۔ لیکن ہمارا یہ تو نہیں نا کہ آپ کے قریب لوگوں کو ضرورت ہے،
ٹھیک ہے. لوگ کمزور ہیں آپ کے قریب، ہمسائے، دائیں بائیں، رشتہ دار، یتیم مسکین وجود ہیں، تو آپ فنڈ جو ہے نا امریکہ بھیجیں، افریقہ بھیجیں. آپ کا فنڈ کبھی کہیں جائے، اور جیسے میں نے آگے عرض کی، آپ ان گویوں کو دیں، ان منگتوں کو دیں جن کو دینا بھی جائز نہیں، جو گلی کوچے میں پھرتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، اور اسے گھر ماں کو ڈانگ ماری ہو 1000 کا نوٹ دیتا ہو، ادھر بچے بھوکے اور ان کو 2,000 بانٹتا ہو، ادھر اس طرح کر رہا ہو، بڑا دکھ ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہو سکتا کہ وہ گھر میں قرض ہو، وہ آ کے خرچ کر رہا ہو، پہلے قرض اتار، وہ قرض کو دور کر، اور وہ لوگوں کو پیسے بانٹ رہا ہے، کہیں محفلیں کر رہا ہے، کہیں ختم کر رہا ہے. تیرے ختم کیا کریں گے، قرض تو اتار نہیں رہا. وہ تو جن کا مال ہے ان کا رکھا ہوا ہے تم نے، ان کو مال واپس کرو، ان کو مال دو، خیال کرو لوگوں کا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب وہ کہاں کہاں خرچ کرتا ہے، جہاں خرچ نہیں کرنا تھا وہاں خرچ کر رہا ہے. ایک تو وہ ناجائز ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اگرچہ ادھر خرچ کرنا جائز ہے لیکن تیرے قریبی ہیں، وہ کمزور ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مدد کرو، ان سے تعاون کرو. بھائی آگے مسلمان بھائی ہیں، تیرے ہمسائے ہیں، محلے دار ہیں، اس کا اجر زیادہ ملے گا. تو یہاں دیکھیں فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین کے لیے خرچ کرو، قلیل ہو کثیر، زیادہ جتنا بھی ہو سکے والدین پہ خرچ کرو. اب یہاں غور کرو تو خاندان کو مرکزی حیثیت دی ہے. کیا دی ہے؟ دیکھو نا، خرچ کرنے پہ پہلے توجہ کدھر دلائی ہے؟ والدین اور اقربا، رشتہ دار. تو یہ ہے خاندان کو مرکزی حیثیت ہے. آج ہمارا خرچ کدھر جا رہا ہے؟ اب بات کریں تو بعض لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے. میں نے تو اللہ کا فضل ہے کہ جب بھی یہ بڑی عید آتی ہے، اس سے پہلے میں اس چیز کو وعدے کرتا ہوں کہ رشتہ داروں کو بھی دو. کس کو؟ مدارس بھی کرنا ہے آپ نے، تعاون کرو، مدارس بھی کرو دوسری جگہ، لیکن والدین دیکھو، بھائی بہن دیکھو. بھائی تو اول خیج پھر درویش، اول پہلے رشتہ دار، پھر غریب فقیر، ادھر بھی دو، لیکن والدین کو بھی تو دیکھو نا. تو بات کو پھر ظاہر تکلیف ہی ہوگی. یہ کیا ہماری کھانے بند ہو جائیں گی؟ وہ جو میں ملنی ہے مدرسے کو تو ملنی ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ ہاں اپنی کوشش پہ ثواب ملتا ہے، بندہ اچھی کسی کے دل میں نفرت کا بیج نہ بوئے، کوشش کرے، اللہ اس کو دے گا، کوشش ہے. لیکن جو ملنا ہے وہ ملنا ہے، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے. کہ پہلے تو رشتہ دار ہے، پہلے کون ہے؟ وہ کون سا صدقہ فرض ہے کہ جس کو ماں کو نہیں دے سکتے، باپ کو نہیں دے سکتے؟ یہ تو نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے. خیر ہے جتنا مرضی خرچ کرو، تو اس میں پہلے والدین کو رکھو، والدہ، ان کی خدمت، پھر ان کی. ہاں ٹھیک ہے دوسروں کو بھی دو، اللہ نے دی ہے دو، لیکن یہ تو نہیں کہ والدین کو محروم کر دو، انہیں کچھ نہ دو، تو کتنے اجر سے پیچھے رہ جاؤ گے. بہن بھائیوں کو پیچھے کر دو. حالانکہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، زکوٰۃ تو آپ بہن کو دے سکتے ہو، اگر بہن حاجت مند ہے تو اس کا اجر زیادہ ملے گا. اور بھائی کو دے سکتے ہو حاجت، بیوی کو نہیں نہ دے سکتے، ماں باپ کو نہیں نہ دے سکتے، اپنے بیٹوں بچوں کو تو نہیں نہ دے سکتے، لیکن ان کو تو دو کی تو ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ یہ تمہارے رشتہ دار ہیں. ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ایک رشتہ داری کا لحاظ ہے، اللہ کا حکم، صلہ رحمی، ڈبل اجر ملتا ہے. تو فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی ہے، مخلوق سے ہمدردی کرنی ہے. یہ دیکھو نا، یہ سارا کس کا ہے؟ خرچ کریں تو میں ان پہ خرچ کرو. رب راضی ہوتا ہے، رب بڑا دیتا ہے، اور مخلوق کی خدمت کرنے والے محروم نہیں رہتے، محروم نہیں رہتے. دعائیں ملتی ہیں، دعا کی نیت کرنی ہی نہیں، لیکن لوگ دعائیں دیتے ہیں، اور لوگوں کی دعائیں سے راستے کھل جاتے ہیں. اور اللہ کو بڑا بندہ پسند ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. اور سخی اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے لیکن اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے. ویسے اگر بندہ اور بھی نیت کرے پھر بھی دنیا کی شہرت مل جاتی ہے، لیکن جو اللہ کے لیے کرتا ہے اسے اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور اپنا قرب دے دیتا ہے. آخرت میں اس کے لیے دولتیں رکھتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے، مالی اعتبار سے بھی ان کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے. خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے.
میں تو اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔